اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو ان مسائل میں چل رہی تھی کہ کن صورتوں میں غسل فرض ہوگا۔ تو ہم نے بتایا کہ غسل کی فرضیت کا سبب تو یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی اپنی جگہ سے جدا ہو کر شرمگاہ سے باہر نکلے۔ اب اس کی الگ الگ حالتوں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ انہی حالتوں میں سے ایک حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے یا بیٹھے چلتے ہوئے کھڑا تھا، کھڑے کھڑے نیند آ گئی اس کو، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، یا کوئی آدمی چلتے چلتے سو گیا اور اس صورت میں منی خارج ہوئی، آنکھ کھلی اور مزی پائی، منی نہیں مزی پائی، تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح رات کو اس نے خواب دیکھا کہ احتلام ہوا ہے، جاگا اور اس کے بعد کوئی اثر اس کے کپڑے پر یا جسم پر نہ تھا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی تو غسل واجب ہوگا، اور جو نماز پڑھی تھی وہ نماز ہو گئی۔ یہ حکم خواب دیکھنے کے تعلق سے عورتوں کا بھی ہے کہ عورت کو خواب ہوا تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مرد عورت ایک چارپائی پر سوئے ہیں، بیدار ہوئے، بستر پر منی پائی گئی اور ان میں سے ہر ایک انکار کر رہا ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ دونوں غسل کریں اور یہی صحیح ہے۔ لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا، اس پر غسل واجب ہے کہ بالغ ہوا احتلام کے ساتھ۔ یوں تو لڑکوں کی عمر 13 سال سے 15 سال تک ہے کہ 13 سال کی عمر تک میں اگر وہ بالغ ہو گیا یعنی احتلام ہو گیا تو اسے بالغ مان لیا جائے گا، اور اگر احتلام وغیرہ نہیں ہوا، منی وغیرہ نہیں نکلی 15 سال کی عمر تک، تو اب اس صورت میں 15 سال تک تو اس پر بلوغ کا حکم نہیں دیں گے، یعنی نماز کی فرضیت نہیں ہوگی۔ یہ اور بات ہے، مگر نماز پڑھنا تو 7 سال کی عمر سے لازم و ضروری ہو جاتا ہے۔ اب 15 سال کی عمر ہوگی پھر بھی احتلام وغیرہ نہیں ہوتا، اسے منی وغیرہ کبھی خارج نہیں ہوئی، تو بھی 15 سال کی عمر میں اس پر بالغ کا حکم لگ جائے گا، چاہے بالغ ہونے کی علامت دکھے یا نہ دکھے۔ اسی طرح عورت کی، لڑکی کی عمر 9 سال ہے کم سے کم، علامت دکھ جائے تو، نہ دکھے تو 10 جو ہے 12 سال کی عمر، اس صورت میں اس کے اوپر بالغ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اب اس وقت وابیہ دیابنا کے بڑے سارے فتنے کھڑے ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر عورت اور مرد نے کانٹیکٹ کیا، آپس میں جمع ہوا اور اس صورت میں کہ مکمل دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تو غسل فرض ہو جائے گا، چاہے ریلیز ہو یا نہ ہو، منی خارج ہو یا نہ ہو، بہرحال غسل فرض ہو جائے گا۔ مرد کے شرمگاہ کے، عورت کی شرمگاہ میں جو ہے اگر دخول پا لیا گیا، داخل ہو گیا تو غسل فرض ہوگا، چاہے ریلیز ہو یا نہ ہو، شہوت کے ساتھ ہو، بغیر شہوت کے ساتھ ہو، انزال ہو نہ ہو۔ ہاں شرط یہ ہے کہ دونوں مکلف ہوں، اور اگر ایک بالغ ہے تو بالغ پر فرض ہے، اور نابالغ ہے تو اگرچہ غسل فرض نہیں مگر اسے غسل کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہ بات کے معاملات تو کم وقوع کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہابیہ دیابنا، وہابیہ غیر مقلدین نیا مسئلہ لے کر کھڑے ہو چکے ہیں کہ بھائی جب تک منی خارج نہ ہو غسل فرض نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ان کی جہالت ہے۔ حدیث پاک میں صراحتاً حکم یہی ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر عورت نے خود اپنے طور پر کوئی ایسی حرکت کی اور اس کی وجہ سے منی وغیرہ خارج ہوئی
تو منی نکلنے کی صورت میں غسل فرض ہوگا. صرف اپنی طرف سے کوئی حرکت کرنے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا جب تک کہ منی خارج نہ ہو جائے. اسی طرح عورت حیض سے فارغ ہوئی تو غسل فرض ہے، اور نفاس عورت کا ختم ہوا تو بھی غسل فرض ہے. بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہ ہے کہ غسل واجب ہے. اب ایک صورت یہ ہے کہ کافر مرد یا عورت ناپاک ہے، جنبی ہے، یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فارغ ہو چکی تھی، صحیح ہے کہ اس پر غسل واجب ہے. ہاں اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم بانسے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا. یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی کہ وہ ناک میں پانی نہیں ڈالتے. پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، اگر پی لیا کسی نے فرض ادا ہوتا ہے، لیکن کلی کی سنت تو یہی کلی کی جائے، مگر فرض تو بہرحال ادا ہو گیا. تو حاصل کلام یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے اگر ایمان لا رہا ہے تو. مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے ذمہ داری اتر گئی، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے. اسی طرح عورت نے اپنی شرمگاہ میں انگلی یا جانور یا مرد کی شرمگاہ کی کوئی چیز یا ربڑ یا مٹی وغیرہ کی مثل کوئی چیز داخل کی تو جب تک منی خارج نہیں ہوگی غسل واجب نہیں ہوگا. اور اگر جن آدمی کی شکل بن کر آیا اور عورت سے اس نے جمع کیا تو حشفہ کے غائب ہونے ہی سے غسل واجب ہو جائے گا. آدمی کی شکل پر نہ ہو تو جب تک عورت کو انزال نہ ہوگا غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ آدمی کی شکل میں آ کر رہا ہے تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا. یوں ہی اگر مرد نے پری سے جمع کیا اور وہ اس وقت انسانی شکل میں نہیں ہے تو بغیر انزال منی کے انزال کے غسل واجب نہ ہوگا، اور اگر وہ انسانی شکل میں ہے تو صرف غیبوبت حشفہ سے غسل واجب ہو جائے گا. اب یہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بیان کرنے میں ذرا سا کافی احتیاط برتنی پڑتی ہے. وہ اس معنی کر کہ لوگ گھروں میں سن رہے ہوں گے تو جو غیر ضروری ہیں نہ سننے والے ان کو ضرورت نہ ہو. بہرحال مسائل شرعیہ کو سیکھنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے. جو مسائل شرعیہ ہیں اسے سمجھنا اور سیکھنا چاہیے. پانی میں مسلمان کا مردہ ملا اس کا بھی نہلانا فرض ہے. پھر اگر نکالنے والے نے غسل کے ارادے سے نکالتے وقت اس کو غوطہ دے دیا غسل ہو گیا، ورنہ اب نہلائیں. پانی میں ایک مردہ پڑا تھا اور وہ مسلمان تھا، اب اسے نکالنے کے لیے گئے، اگر نکالنے والے نے غسل کی نیت سے اسے پانی میں ہلا دیا تو غسل ہو گیا، اور اگر ایسے ہی نکال لایا تو پھر سے اسے غسل دینا ہوگا.